السلام علیک یا ابا اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین نور الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر والعدل المشتهر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال عشر. اما بعد، پر سب سے پہلے تو آغاز گفتگو میں اس پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ولایت امیر المومنین کے ساتھ متمسک رکھا، جس نے اہل بیت کے خاندان کی محبت سے ہمارے قلوب کو منور کیا، جس نے فرش عزائے سید الشہداء دیا، جس نے حسین پر رونے کے لیے آنکھیں دی اور ان آنکھوں میں پلکوں کے ساحلوں پر اشکوں کا ایک ہجوم دے دیا، کیونکہ غم حسین کا موسم آ گیا۔ اس پروردگار کی حمد و ثنا کہ جس نے سید الشہداء کے ساتھ وابستہ رکھا، جس کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں شفاعت حسین یوم الورود وسبل لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ پروردگارہ، محرم سر پر ہے، طہارت قلوب، طہارت نفوس، طہارت سماعت، طہارت بصارت، ہر چیز کی طہارت کا سامان فراہم کر دیا۔ سید الشہداء کے صدقے میں تو نے یہ گھر گھر عزاداری کا الحمدللہ ایک سلسلہ ہے، عزا خانوں کی رونقیں سج گئیں، سیاہ علم آہستہ آہستہ چڑھانے شروع کر دیے گئے، علم کشائی کی مجالس کے پیغامات چلنے لگے۔ یہ تو کرم ذکر حسین کا ہے، ورنہ کہاں غریب کا گھر، کہاں حسین کی ماں۔ تو سید الشہداء کی ماں ہمارے عزا خانوں کی مہمان بن رہی ہے۔ پروردگارہ، تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اہل بیت سے وابستہ رکھا، ہمیں سید الشہداء کی یاد دی۔ انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ قتل حسین کے لیے مومنین کے قلوب میں ایسی حرارت ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ حسین کا نام آتا ہے، انسان کا قلب انسان کی آنکھیں اشک عزا سے بھر جاتی ہیں۔ مومن نے اپنے دل میں عزا خانہ سید الشہداء کا سجا رکھا ہے، جہاں سید الشہداء کا ذکر انسان کو مصیبتوں کے مقابلے میں صبر دیتا ہے، مقاومت دیتا ہے۔ انسان ہر مصیبت کے مقابلے میں ایک جملہ کہہ کے پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے، لا یوم کیوم یا ابا عبداللہ، سید الشہداء آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ جہاں اس محرم الحرام کے اندر اور صفر المظفر کے اندر اور ربیع الاول کے ابتدائی کچھ ایام کے اندر ہم سید الشہداء کے عزا خانوں کو سجاتے ہیں اور سید الشہداء کے عزا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، وہاں کچھ چیزیں ہماری اس عظیم عبادت کے اندر بسا اوقات خلل کا سبب بنتی ہیں، بعض اوقات اس عبادت کے حسن کو گہنا دیتی ہیں۔ دیکھا آپ نے، کچھ چیزوں کے اوپر کچھ چیزوں سے داغ لگ جاتا ہے۔ اب میں اپنی ماؤں سے تو خیر کہنے کی جسارت نہیں ہے، ہماری پچھلی نسلوں نے جو احترام عزاداری ہمیں دیا یا ہمیں دینے کی کوشش کی، حیف یہ ہے کہ ہم وہ احترام عزا اور احترام فرش عزا اور تبرکات اپنی نئی نسل کو نہیں دے پائے۔ لیکن میری اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے ایک دو چھوٹی چھوٹی سی کچھ ریکویسٹیں ہیں احترام محرم الحرام کے حوالے سے، استقبال ماہ محرم الحرام کے حوالے سے، کہ ہم عزادار ہیں
تو ہم کچھ چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ ہماری یہ عظیم عبادت جس کے اوپر ہم شیعہ مکتب سے وابستہ افراد ہر سال بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں، بہت ٹائم خرچ کرتے ہیں، بہت اس کے لیے الحمدللہ رب العالمین، جسے کہیں نا اس ایک عبادت کی مانند اس کے لیے بہرحال مشقت اٹھائی جاتی ہے۔ اور کمال کیا ہے، صدیاں گزر گئی حسینیت لکھتے لکھتے، لکھنے والے ختم ہو گئے، حسین تو آج بھی زندہ ہے۔ تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی، جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی۔ خدا نے تو سید الشہداء کے نام کو کیسی جاویدانی بخشی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، گرچہ میں بعض بزرگان کے استقبال ماہ محرم کے حوالے سے آداب اور ان کے ریکارڈنگز کو سن رہی تھی، لیکن کچھ چیزیں میں نے محسوس کیا ہمارے معاشرے میں کچھ قباحتیں ہماری عزاداری میں خالصتاً زنانہ ہے۔ مردوں کی عزاداری ابھی بھی بعض قباحتوں سے پاک نظر آتی ہے۔ تو میری ایک اخلاقی مجھے ایسا ہوا کہ میں بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی استقبال ماہ محرم کے لیے کچھ جملے کہوں۔ پہلے تو ہم یہ سوچ لیں کہ احترام کتنا ہے اس فرش اعضاء کا، وہ معروف روایت جو ہر سال میں محرم الحرام سے پہلے استقبال ماہ محرم کی گفتگو میں کرتی ہوں، کہ جب راوی سے امام صادق علیہ السلام نے پوچھا کل رات کہاں تھے، کہا مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، ہم دوستوں میں سے کسی ایک دوست نے اپنی آنکھوں سے محرم کا چاند دیکھ لیا، اس نے ہم سب کو دعوت دی اور ہم اس کے ایک مقام پر جمع ہوئے تاکہ آپ کے جد پر گریہ کر سکیں۔ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد امام صادق نے پوچھا کیا تم دروازے میں دہلیز میں اس مجلس کے کسی سے ٹکرائے تھے؟ کہا ابن رسول اللہ، قال بلا مولا میں ٹکرایا تھا، اندھیرا تھا، میں متوجہ نہیں ہوا لیکن میں نے عذر خواہی کی۔ امام صادق نے پوچھا کیا تم نے پہچانا وہ کون تھا؟ کہا راوی نے کہا نہیں مولا میں نے پہچانا نہیں وہ شخص کون تھا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میں تھا۔ اب راوی نے بہت ہی اس سے کہا کہ مولا اگر آپ ہی تھے تو آپ کا حق تھا کہ آپ آتے، ہم گناہ گاروں کی فرش عزا میں شریک ہوتے اور ہم آپ کو آپ کے جد کا پرسہ دیتے، صاحب عزا تو آپ تھے، وارث عزا تو آپ تھے، آپ تشریف لاتے، ہم بیٹھتے اور آپ کو پرسہ دیتے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ داخل ہوں مجلس کے اندر، لیکن میں نے دیکھا کہ صدر محفل میں میرے جد رسول خدا، میرے دادا علی مرتضیٰ، میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور میرے جد امجد سید الشہداء موجود ہیں، میں ان کے احترام میں دہلیز میں بیٹھ گیا۔ عزادارہ نے ابا عبداللہ آئیے پھر سے ایک مرتبہ خدا نے ہمیں موقع دیا کہ ہم امام صادق علیہ السلام کی دعا کے شامل حال ہو جائیں، جس میں امام علی مقام نے فرمایا نفس المحموم لظلم نا تسبیح وحمہ لنا عبادہ وکتمان سرنا جہاد فی سبیل اللہ۔ ثم قال ابو عبداللہ یجب ان یکتب هذا الحدیث بالذهب، جو آہ ہماری مصیبت میں بھری جاتی ہے، وہ جب انسان غمگین ہو کر آہ بھرتا ہے تسبیح ہے، اور اس کے لیے انسان جو یعنی غصہ سہتا ہے، بالآخر انسان تھوڑا اہل بیت کی مصیبت کو سن کے جو آزردہ ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں وہ عبادت ہے، ہمارے رازوں کو چھپانا جہاد ہے۔ امام فرماتے ہیں اس روایت کو سونے سے لکھا جائے، ورحم سرخط التی کانت لنا، خدا ان آوازوں پر رحم کرے جو آوازیں ہماری مصیبتوں کو سن کر بلند ہوتی ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں ورحم تلک الاعین التی جرت دموعها رحمتا لنا، پروردگارا ان آنکھوں پر رحم فرما جو ہماری مصیبت کو سن کے آنسو بہاتے ہیں۔ اور پھر سب سے پیارا جملہ امام رضا کا جو ریان ابن شبیب سے کہا ان یوم الحسین اقرہ جفوننا واسولا دموعنا، سید الشہداء کی شہادت نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا، ہمارے دلوں کو آگ لگا دی۔ کیا مقام ہے عزادار کا، اگر عزادار جان لے ان کے اس آنسوں کی قیمت کیا ہے، اس کی خوشی، اس کے قلب کے اندر خوشی پیدا ہوگی، کیونکہ ان آنسوں کے خریدار بعض بزرگان دین کے وقول سیدہ کونین ہیں۔
ہم اپنی اتنی عظیم عبادت کو کچھ چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کی وجہ سے ضائع تو نہیں کرنا چاہتے ہوں گے نا. جیسے کہ سب سے پہلی چیز جو میں آج اپنی بہنوں اور بیٹیوں ماؤں سے معذرت سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں، عزادار ہیں، عزادار لگیں. دکھ ہوتا ہے دیکھ کر محرم کلیکشن کو. سب اتنا نہیں کر سکتے. ہم سید الشہداء کی زیارتوں میں تو کہتے ہیں کہ ابھی ابھی انت و امی و نفسی لک الوقاء، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر فدا ہو جائے. آپ ایک یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم محرم اور سفر کے اندر پرنٹڈ کپڑے نہیں پہنیں گے، بلیک میں پلین پہنیں گے. دیکھیں یہ کوئی قربانی نہیں ہے. پرنٹڈ نہیں پہنیں گے، پلین پہنیں گے. کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے، دنیا کی ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم عزادار ہیں. ہم عزادار لگنا بھی چاہتے ہیں، سیدہ راضی ہو جائے. کیونکہ پرنٹڈ ایک ایسی دوڑ میں کھڑا کر دیتا ہے انسان کو جو ایک دلدل کی مانند ہوتی ہے. یہ میں نے بہت گہرا جملہ کہا ہے. میری وہ بہنیں جو پلین پہنتی ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ پلین پہننے میں کتنا سکون ہے. آپ کے پاس اگر 2 جوڑے بھی ہیں نا تو آپ محرم نکال سکتی ہیں. ایک چھوٹا سا، یہ کوئی بڑی حیثیت والی بات نہیں میں نے کہی. عزادار ہیں، عزاداری میں سادگی کو ملحوظ خاطر رکھیں. اچھا جب میں کہہ رہی ہوں کہ پلین بلیک پہنے تو اس پلین بلیک کے اندر سادے کپڑے ہیں. خدا را وہ ہم بچپن میں، مجھے یاد ہے کہیں والدہ مرحومہ فرش ازاں پر لے جایا کرتی تھی. وہاں بڑا بڑا سا بینر لگا ہوا تھا اور وہ بار بار کہتی تھی سربائی کو یاد کرو. کہتی ہیں زہرا میرا دل نہ دکھاؤ، اوروں نے ستایا ہے مجھے تم نہ ستاؤ. یوں مجلس شبیر میں بنٹھن کے نہ آؤ، شبیر کے ماتم کو تماشا نہ بناؤ. میں اور آپ عزادار ہیں، عزادار لگیں. یہ جو ہم نے عزاداری کے نام پر، عزاداری کے اندر یہ چیزیں ڈال کر کیوں ہم اپنی عبادت کا حسن خراب کر رہے ہیں. میرا دل نہ دکھاؤ، بس بات ختم. اور اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں. اچھا یہ پرابلم مردوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، بچیوں میں نظر آتا ہے. عجیب و غریب قسم کے، یعنی اگر وہ 9 دن کہیں عشرے میں نظر آئیں گی تو 9 دن ان کی الگ الگ کرتیاں ہیں. خدا سے ڈرے ہم. اور بعض بچیوں کی ڈریسنگ تو لگتا ہی نہیں کہ وہ فرش ازاں پر آئی. ایک چیز یاد رکھیں، میں اگر کچھ نہ دے پاؤں، عشق ابا عبداللہ دے دوں. اور ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. ہمارے بچے تو آج کل بعض اوقات نائٹ سوٹ کے اوپر بھی ایک عبایا پہنتے ہیں اور مسجد اٹینڈ کرنے چلے جاتے ہیں. کچھ حرمتیں باقی رہنے دیں ہمارے درمیان. دوسری چیز نظر نیاز اور اس کے اندر تنوع. یہ جملہ میں نے پچھلے سال استقبال ماہ محرم میں ایک بڑے پلیٹ فارم سے کہا تھا. جملہ بعد میں میرے بعض سننے والوں کو بہت چبھا تھا. میں نے کہا پہلے تو میں اپنی اولاد سے کہوں میرے جنازے پہ سنگاپوری رائس کھلانا. معاشرہ اجازت نہیں دیتا. اگر فرض کریں میں مر جاؤں اور میرے بچے کرٹیسی میں چاہیں کہ چلو اماں مر گئی ہیں، مثلا ان کی کوئی پسندیدہ ڈش، ہمارے ہاں کمیونٹیز کی طرف سے ریسٹرکشنز ہوتی ہیں نارملی. وہ کیا کہا جاتا ہے، بھاتی کی کھچڑی اور کڑوی روٹی، اور پنجابی میں ہمارے یہاں کوڑا بٹا کہا جاتا ہے. آئی تھنک سو ایسا ہی کوئی ورڈ ہے اسپیسیفکلی. معاشرہ اجازت نہ دے تو ہم اپنے اسٹیٹس کے خلاف چیز بھی پریٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. ہمارا دل کیسے مان جائے کہ ہم عزاداری. آپ کو اچھا کھلانا ہے نا، اچھا کھلانے کے لیے ہمارے پاس غدیر تھی، مباہلہ تھی. امیر المومنین اور سیدہ کونین کا عقد تھا. ہمارے پاس خوشی کی تاریخوں کی کمی نہیں. ہمارا رجب شعبان مسلسل مناسبتوں سے بھرا ہوا ہے. اچھا کھلانے میں اور عروسی والا کھلانے میں فرق آ گیا نا. ایک جملہ سید الشہداء کی اس یعنی خاندان اہل بیت عصمت و طہارت کی اس معظمہ کے لیے کہ جب کسی دوسری مومنہ نے ان کے لیے بنا ہوا مرغ بھیجا تو انہوں نے ہٹا کر کنیز سے پوچھا یہ کیا ہے. کہا آپ کے لیے کھانا ہدیے کے طور پر بھیجا. کہا لنا عرسن، ہم شادی میں بیٹھے. یا ابا عبداللہ کو جب پتہ چلا امام صادق علیہ السلام کو کہ کچھ لوگ مدینے سے
جا رہے ہیں کربلا اور اپنے ساتھ بھنا ہوا گوشت اور حلوے لے کر جا رہے ہیں، تو کہا یہ اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر جاتے تو ایسے جاتے. شادی کے کھانے کو مجلس کے کھانے سے الگ رکھے. یہ عزاداروں کا کھانا ہے عزیزان من. جنہوں نے کبھی اپنے ماں باپ میں سے کسی کو کھویا ہوگا، جب جنازہ دفنا کر گھر کے مرد آتے ہیں تو کھانا لگتا ہے. کیا اس وقت ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بڑے کوئی اللہ نے دیا ہوا بھی ہو، خدا کی نعمتوں سے مالا مال بھی ہوں، خدا کی دی ہوئی رزق و روزی کی فراوانی بھی، اس وقت دل ہی نہیں چاہتا. تو مجلس ادا کے آخر میں کیسے دل چاہ پڑتا ہے آپ کا کہ بھنے ہوئے مثلا چکن ٹکے آ رہے ہیں اور پراٹھے آ رہے ہیں اور خدا نخواستہ سنگاپوری رائس آ رہے ہیں. شادی کے کھانے کو شادی کا کھانا رہنے دے، مجلس ازا کی نیاز کو مجلس ازا کی نیاز رہنے دے. آپ کو زیادہ پیسہ خرچ کرنا، آپ جلوس میں سبیلے لگائیں، آپ اب عبداللہ کے نام پر لوگوں کو کھلائیں، سیراب کریں، بس مجلس کو مجلس رہنے دیں. پھر ہمارے ہاں ایک زمانے بچوں کی مجلسیں برپا ہوتی تھیں، بڑی مخلص چھوٹی چھوٹی سی پیاری پیاری سی. اس کے اوپر میں مدرسۃ القائم کے پلیٹ فارم سے شاید میرا 15-16 منٹ کا ایک آڈیو بھی ہے مجالس اطفال کو منعقد کرنے کی اہمیت. اچھی رسموں کو باقی رہنے دیں عزیزان من، باقی رہنے دیں اپنے درمیان. ہم نے سیدہ کونین کی خدمت میں سلام عرض کرنا ہے، تعزیت دینی ہے، کانڈولنس کرنی ہے، پرسہ دینا ہے، تسلیت کے جملے کہنے ہیں. یہ دو تو خالصتاً ہم خواتین کے ایشو ہوتے جا رہے ہیں. بعض لوگ مجلس اس لیے نہیں کرتے چونکہ وہ کھانا نہیں کھلا سکتے. یہ المیہ ہے ہمارے لیے، مکتب تشیع سے وابستہ افراد کے لیے. یہ ٹرینڈز، یہ اپنے خود ساختہ بتوں کو ہمیں توڑنا پڑے گا. مجلس امام حسین کی ہے، جانے والا خلوص سے جائے، برپا کرنے والا خلوص سے کرے. بس اوقات ہمارے رویوں کی وجہ سے ہم پوچھ بھی لیتے ہیں نیاز کیا کرو گی، نیاز کیا کرو گی، کیا بات ہے، سید الشہداء سے مانگیں. پھر دو اور چیزوں کی چھوٹے چھوٹے سے ریمائنڈرز دے دوں. دوپہر کی مجلسوں میں میری اپنی ساری بہنوں سے ایک ہمبل قسم کی ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں اسے ٹیک اوے کر دیں، الخصوص اگر بچوں کے فزیکل اسکول کھل جاتے ہیں، الخصوص. پھر ایک اور نقطہ جس کی طرف اشارہ کروں، بعد از مغرب کے مجلسوں کو کنٹرول کریں. الخصوص جس طرح سے گنجان آواز شیعہ نشین علاقے ہیں، وہاں تھوڑا آپ سیکورٹی پرپس کو بھی مد نظر رکھیں عزیزان من. پہلے 10 دن میں تو پھر چل جاتی ہیں مغرب کے بعد کی مجلسیں، کیونکہ شیعہ نشین علاقوں میں اتنی رونق ہوتی ہے، سبیلیں لگی ہوئی ہیں. اور ابھی میں اتفاق ہے آج شام میں مجلس پڑھ کے ہی گھر آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ وہ مائک سسٹم لگ رہا ہے اور استقبال محرم کی تیاریاں چل رہی ہیں. بچوں کو لے کر مجلس میں ضرور جائیں. یہ بچے اگر فرش اعضاء پر جائیں گے نہیں گے تو سیکھیں گے کب؟ یہ بچے ہمیں خدا نے سیدہ کے صدقے میں دیے ہیں، اہل بیت کے بچوں کے صدقے میں دیے ہیں. ہم تو بار بار کہتے ہیں یا رب بطول پاک کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے. اور آخری چیز جسے میں اپنی بہنوں کی سماعتوں کی نظر کر کے بات کو مکمل کر دوں، اگر کسی کے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے، سالڈ ریزن ان دا سینس کہ مثلا بعض لوگ، اب دیکھیں ہم سولجر بازار میں رہتے ہیں، 6 فلور پر ہے کسی کا گھر چھوٹا ہے، بہت ساری مومنات شریک نہیں ہو سکتی، بعض لوگوں کے گھروں کے اندر کیپیسٹی کم ہے، حلقہ احباب اور رشتہ دار زیادہ ہیں، بعض لوگوں کی ذاکرہ ایسی ہوتی ہے کہ لوگ اسے سننا چاہتے ہیں. ہماری بعض بڑی جلیل القدر ذاکرائیں ہیں، حقیقت جب ان کا نام ہوتا ہے تو لوگ بہت رغبت سے سننا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی سالڈ ریزن ہے تو سمجھ میں آتا ہے، ورنہ گھروں کی مجلسوں کو گھروں میں ہی رہنے دیں، اسے امام بارگاہوں میں منتقل نہ کریں صرف اس لیے کہ تھوڑی ہیسل ہو جاتی ہے. ہمارا سلام ہو ہماری ان ماؤں پر جو مجلس سے پہلے دنوں پہلے تیاری شروع کروا دیتی تھی.
اس لیے کہ گھر میں شہزادی کونین کے قدم آئیں گے. اب یہ ان کا ایک نظریہ بھی تھا. بہرحال ہمارے بزرگان نے اس کی تائید بھی کیا، علماء اعلام نے اس کی تائید بھی کی ہے. شہزادی کے قدم آئیں گے. دھلتے تھے گھر. مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہم بچپن میرا سارا، بلکہ زندگی کا ایک بڑا فیز میرا لاہور میں گزرا ہے. پورا گھر دھلتا تھا. شہزادی کے قدم آئیں گے، بی بی نے پرسہ لینے آنا ہے. جب تک سوز خان کے نیچے وہ سیاہ چادر بچھی رہتی تھی، کسی کو ہنسی مذاق ٹھٹول کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ابھی فرشیہ تھا بچھا ہے. ہم تو آہستہ آہستہ خود بھی چائنا کے ہوتے جا رہے ہیں. پہلے ایک زمانے میں ہم ممبر پر بیٹھتے تھے، دونوں طرف جو علم پر ہار لگے ہوتے تھے ان کی خوشبو اپنے سحر میں لیتی تھی. شہ نشینوں سے خوشبو آیا کرتی تھی. روزانہ شہ نشین کے پھول بدلے جاتے تھے. اب وہ چائنا کے ہار لگا دیتے ہیں. کہاں گئی وہ ہماری مائیں؟ مجھے یاد ہے ہمارے برادر بزرگوار عالم دین کا ایک جملہ، میں عمدن نام نہیں لے رہی، حجت الاسلام والمسلمین 2 سال پہلے ہمارے مدرسے میں تشریف لائے تھے استقبال ماہ محرم میں. تو وہ کہتے ہیں میں سب سے چھوٹا تھا، گھر میں نیاز لینے جاتا تھا تو والدہ مرحومہ کہا کرتی تھی ایسی نیاز نہ لانا جو مجھے گن کے دینی پڑے، ایسی لانا جو مٹھی بھر کے لے لے. کیسا خلوص تھا ان لوگوں کا جو سید الشہداء کے نام پر مٹھی بھر کے دینا چاہتے تھے. اور بہرحال ہم سید الشہداء کے نام پر خدا سے بہت بڑے بڑے تقاضوں کو لے کر بیٹھے ہیں. ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، نجات کی کشتی ہے سید الشہداء. خدایا جب میں اس گفتگو کو ضبط کر رہی ہوں، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب سید الشہداء ہے. خدایا مجھ روح سے آ کے دامن میں کچھ نہیں، نہ نمازیں ایسی کہ جن نمازوں پر ناز کیا جا سکے، نہ روزے ایسے جن روزوں پر فخر کیا جا سکے، نہ عبادتیں ایسی. ہاں ایک چیز بڑی خالص ہے تیری بارگاہ میں، ممبر جو ملے تخت دنیا کے کسی خواب پریشان کو نہ دیکھوں، ممبر جو ملے تخت سلیمان کو نہ دیکھوں. پروردگار تجھے سید الشہداء کی عظمت کا، آج کی رات سید الشہداء کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنے کی رات ہے. آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی علی اللہ مقامہ کو یاد کروں. عہد جوانی کا ایک واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں میں نے حرم کے خادم کو کہا کچھ ہدیہ دے کر کے مجھے حرم میں بند کر کے چلے جاؤ. اور میں نے حرم کی ذریعے اب عبداللہ پر اپنا سر لگا دیا اور میں نے کہا خدایا میں آج کی رات تجھے حسین کا واسطہ دوں گا. اور پھر میں نے سوچا میں نے تو خدا کو تو سید الشہداء کا واسطہ دینا، مگر سید الشہداء کو کس کا واسطہ دے کر دعا طلب کروں. تو میری نظر قبر ششگوشہ کے اندر گئی اور مجھے خیال آیا یہاں سید الشہداء کا محروف دفن ہے. وہ کلیجے کا اور جگر کا ٹکڑا دفن ہے جس کی شہادت کی جس کی خبر آواز سن کر کہا ان دنیا بعدک لفا، دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی. مولا میں قربان ہو جاؤں آپ کی مظلومیت پر سے. ہمارے شیعہ نشین علاقوں میں آہستہ آہستہ سیاہ علم، ہمارے عزا خانے، ہمارے شہ نشین سجنا شروع ہوئے. مولا آپ نے کس طرح سے کہا ہوگا کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی، جانے پھر کب کھچے تلوار تقدم ولدی، بھیجتا جنگ پہ میں عابد کو تم سے پہلے، مگر عابد تو ہیں بیمار تقدم ولدی. خدایا اس محروم کے صدقے میں سید الشہداء کے کہ جو حسین سے رخصت لینے کے لیے کس طرح سے آئے ہوں گے. شاید بعید نہیں ہے مقاتل، کبھی کبھی ایسا مقاتل پڑھ کے محسوس ہوتا ہے واحد شہید کربلا کے جنہیں حسین نے روکا نہیں ہے نا وہ شہزادہ تھا. خدمت پدر میں آئے، آ کر کہا بابا علی اذن، اجازت ہے جاؤں؟ کہا تقدم بلدی، جاؤ میرے لال. مولا کس طرح سے اجازت دی، کس طرح سے اجازت دی. ارباب ممبر نے کچھ جملے نقل کیے ہیں، ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے بزرگوار علماء نے جملے نقل کیے ہیں. شہزادہ جب گھوڑے پر سوار ہوا، آہستہ آہستہ گھوڑا آگے بڑھ رہا ہے. شہزادی کو محسوس ہوا کوئی آہستہ آہستہ پیچھے ہے. گھوڑے کو ایڑ لگائے لگا، پیچھے چلنے والے کے قدموں میں تیزی آ گئی ہے. پیچھے مڑ کر دیکھا، دیکھا ضعیف باپ ہے. اترے، کہا بابا آپ نے تو الوداع کہہ دیا تھا. اب عبداللہ نے کہا کاش تمہارا کوئی تمہارے جیسا بیٹا ہوتا، میں پوچھتا آواز وداع کس طرح سے کیا جاتا ہے جوانوں کو.
اور جب اس جوان کی آواز سنی، ان الدنیا بعدک الافا، دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی، سید الشہداء نے لاش علی اکبر کی طرف منہ کر کے کہا آواز دو مجھے علی اکبر، میں تمہارے سہارے تمہاری لاش تک پہنچوں، تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچوں۔ اور جب پہنچے تو ارباب منبر ایک جملہ نقل کرتے ہیں، دیکھا اسماعیل کربلا زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بقول نیر تبریزی کے دیدے بگشا مرا دل خن مکھن زاد یہ لیلا مرا مجنون نہ کن۔ سید الشہداء نے بنو ہاشم کے بچوں کو آواز دی، اے بنو ہاشم کے بچوں آؤ، مجھ سے لاش علی اکبر نہیں اٹھتا۔ ذیشان درجوادی کا بہت ہی خوبصورت جملہ، جناب زینب نے در خیمہ سے آواز دی، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی، حسین ایسے مت آواز دو بنو ہاشم کے بچوں کو۔ اور حسین زمین کربلا پر بیٹھ گئے، کہا کیا بات ہے جانے پیدر، آؤ تمہیں خیموں میں لے کر جائیں، تم اپنے ہاتھ میری گردن کے گرد ڈالو۔ شہزادے نے ایک ہاتھ گردن کے گرد ڈالا، حمائل کیا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا، کہا بیٹا دونوں ہاتھوں سے باپ کی مدد کرو اٹھانے کے اندر۔ جب دوسرا ہاتھ نہیں ہٹایا، کہا بابا شاید آپ دیکھ نہ پائیں۔ حسین نے کہا میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں۔ شہزادے نے جب ہاتھ ہٹایا، برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا، کھینچتے ہیں شہیدی سینہ اکبر سے علی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ میں مولا پہ قربان ہو جاؤ، مولا آپ نے بڑے صبر کے ساتھ دیکھا اس منظر کو، کیا عالم ہوگا صبر مادر کا جس نے اپنے ماہرو کو اس طرح سے دیکھا ہوگا کہ جب کوفہ و شام کے راستے میں کسی عیسائی ضعیفہ نے کہا السلام علیکہ ایھا البدر التمام، میرا تجھ پر سلام ہے 14ویں کے چاند، لیکن اے کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ ام لیلہ نے تڑپ کر کہا ضعیفہ اس کی ماں سے کیوں، ماں کے لیے کیوں ایسے کہتی ہے؟ کہا میں اس جوان کا سر دیکھ کر نوکے سینہ پہ تڑپ گئی ہوں گی، ماں تو مر گئی ہوگی۔ کہا مصیبت تو یہی ہے، جوان مر گیا ہے، ماں اس کی مصیبت اٹھانے کے لیے باقی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ ونسألك الله ونتوب باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، سید الشہداء کے صدقے میں، شہداء کربلا کی عظمت کے صدقے میں، اس علی ابن الحسین کی مقام اور منزلت کے صدقے میں، پروردگارہ ہماری سب سے بڑی حاجت اللہم عجل لولیک الفرج، ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگارہ اس جوان رعنائے علی کے صدقے میں، علی ابن الحسین کے صدقے میں اور جوانان کربلا کے صدقے میں، اس پرآشوب زمانے میں ہمارے بچوں کے دین ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے واقعات الصالحات میں سے قرار دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، اور الخصوص میں اپنی مرحوم والدین کے لیے دعا گو۔ پروردگارہ شب جمعہ ہے، تیری رحمت کے دروازے کھلے، سید الشہداء کے صدقے میں ان کی قبروں پر اپنی رحمت، اپنی مغفرت، اپنی برکت کی بارش کو نازل فرما، ان کی قبروں کو بہشت برزخی کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، اس محرم الحرام کو خیر و عافیت سے گزرنے کی سعادت عنایت فرما، کووڈ-19 کی وبا سے عالم اسلام، عالم انسانیت کو نجات عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔